پروگرام یار من ترکی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ترکی کی یونیورسٹیوں میں کس طرح اسکالرشپ حاصل کی جاتی ہے اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے، اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے کون سے ممالک کے باشندے جو ہیں وہ اس کے اہل ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، پاکستانی باشندے جنہوں نے گریجویشن کرنی ہے یا گریجویشن کر چکے ہیں یا ایف اے ایف ایس سی کر چکے ہیں، وہ اس کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ایک ممالک کے، جس میں آپ امریکہ بھی ہو سکتے ہیں، انگلینڈ ہے، کئی ایک ممالک کے باشندے جو اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ کئی ایک ممالک کے لیے جو انڈر گریجویشن کے لمٹ ہے، کئی کے لیے پوسٹ گریجویشن کے لیے کر سکتے ہیں، کئی ایک پی ایچ ڈی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی طلبہ کو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پاکستانی طلبہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے تحت بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ماسٹر کے تحت بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں۔ عام طور پر پاکستانی طلبہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے ٹرکی آتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی طلبہ اس لیے خوش قسمت ہے کہ پاکستانی طلبہ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں ترکی کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی۔ ایک تو وجہ یہ کہ پاکستان کے جو انگلش میڈیم یونیورسٹیز ہیں ان کا جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ترکی کی یونیورسٹیوں سے بہتر ہے۔ وہ خاص طور پر انگلش میڈیم ہونے کی وجہ سے، پاکستانیوں کو انگلش بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے ممالک پر، مثلا جو ہے سینٹرل ایشین ممالک ہیں یا کئی اور ممالک ہیں جن کی انگلش جو ایسٹرن یورپین ہے، ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے پاکستانی جو ہے وہ ان کو ہمیشہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور اس موقع سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور پاکستانی طلبہ کی تعداد میں ترکی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے عمر کے لیے بھی مختلف معیار مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ایک خاص عمر تک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکیں، اور جن کی عمر بڑھ چکی ہے، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ دور تاکہ نوجوان جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو موقع دیا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ انڈر گریجویشن کسی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1997 سے قبل کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، 21 سال سے لگ بھگ ہونی چاہیے، یعنی آپ کی پیدائش 1997 سے قبل کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے، ماسٹر کی ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1988 سے قبل کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ پروگرام پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو پیدائش جو ہے وہ 1983 سے قبل کی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اگر آپ کسی ریسرچ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکیں تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1977 سے قبل نہیں ہونی چاہیے، 33 سے 35 سال کی قبل آپ کی عمر، زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے۔ اب معیار کا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، معیار اب جو ہے آپ کو مارکس شیٹس کے لحاظ سے، یعنی آپ کے جو میرٹ کے لحاظ سے آپ کا معیار کیا ہے، اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے 70% مارکس ہونے چاہیے، 70% مارکس سے کم نہیں ہونے چاہیے، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انڈر گریجویشن پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مارکس جو ہے وہ میرٹ جو ہے آپ کا 75% سے زائد ہونا چاہیے، یعنی انڈر گریجویشن پروگرام کے لیے 70% اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ آپ کا 75% کے قریب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل کالج یا یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میرٹ تھوڑا سا ہائی ہے، وہاں پر آپ کے مارکس جو ہے وہ 90% کے قریب ہونے چاہیے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستانی یا کئی غیر ملکی ٹرکش نیشنلٹی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس اسکالرشپ کے لیے کسی بھی ترک کو جو ہے اپلائی کرنے کا رائٹ حاصل نہیں ہے، وہ صرف غیر ملکی ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس پہلے ٹرکش نیشنلٹی تھی وہ پھر بھی اپلائی نہیں کر سکتا، یا اگر بعد میں ٹرکش نیشنلٹی لیتا ہے اس کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتا، یا اگر وہ ترکی ہی میں قیام پذیر ہے، ترک ہے، یا پہلے ہی طالب علم رہ چکا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسکالرشپ سے استفادہ حاصل کر سکے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں وہ ڈاکومنٹس پہ ایک دفعہ پھر نظر ڈالیں، اس کو چیک کریں، بار بار چیک کریں، اور جب آپ پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ کی چیکنگ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، پھر آپ جو ہے اس کو ڈیٹا سسٹم میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خیال رکھیں کوئی ایسی غلط اطلاعات نہ دیں، کوئی غلط انفارمیشن نہ دیں جس کو آپ کی جو درخواست مسترد ہو جائے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح ہر چیز کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اس
پروگرام میں مستند جو ابھی دستاویزات ہیں وہ اس میں ڈیٹا سسٹم میں ڈال دیں، تاکہ جب آپ جو ہے آگے پہنچے تو آپ کی کسی قسم کے آپ کا فالٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط اطلاعات نہیں ہونی چاہیے، غلط انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انٹرویو کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی درخواست کا پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ درخواست کو آگے جو ہے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے جائزہ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے فل کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے پہنچائیں۔ آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈپلوما ہو سکتا ہے، ڈگری ہو سکتی ہے، ڈگری کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، گریڈ کا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، ایسوسیٹ ڈگری یا ڈپلوما ہو سکتا ہے، ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، مڈل اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے۔ جو بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ سرٹیفکیٹس آپ جو ہیں وہ اس میں لگا سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ آگے کوئی اور آپ کے پاس غیر ملکی یا انٹرنیشنل آپ کے پاس کوئی سکور ہے، ٹوفل یا IELTS اور GAT یا GMAT وغیرہ، GRE وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو بھی آپ کے پاس سکور ہیں، جو بھی آپ نے کوالیفائز لینگویج کے لیے کیا ہوا ہے، وہ آپ اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ریکمنڈیشن لیٹر بھی چاہیے ہوگا، کسی بھی جو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اور ادارے کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ آپ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کو بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھی جو ہے CV بھی لگانا مت بھولیے۔ آپ کو جو ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپوزل جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈگری کے امیدواروں کی جانب سے ریسرچ پرپوزل بھی دی جا سکتی ہے، یعنی وہ کس PhD پہ کس موضوع پر PhD کرنا چاہتے ہیں، وہ پرپوزل جو ہے وہ آگے بھجوا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر PhD کرنے والے طلباء کے ساتھ کوئی کام کا تجربہ بھی ہے، وہ کام کا تجربہ کی سند بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، وہ اس کی غیر نصابی سرگرمیوں میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اس طرح کی جو ان کے پاس ایکسٹرا کرکولر قسم کی جو ایکٹیویٹیز کی جو پرفارمنس کا لیٹر ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے تمام معلومات فراہم نہیں کی ہیں، جو ریکوائرمنٹس آپ سے مانگی گئی ہیں وہ ریکوائرمنٹس آپ نے پوری نہیں کی ہیں، ان کو پورا کیجئے، کیونکہ اگر آپ پورا کریں گے تو پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹیب کریں گے نہیں آگے پہنچ سکیں گے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی ریکوائرمنٹس کہی گئی ہے کہ اس ریکوائرمنٹس کو پورا کیجئے، اس کو پورا کیجئے اور پھر آگے بڑھیں گے، ورنہ ادروائز لکھا ہوا یہی آئے گا کہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح جائزہ لیں، اپنی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اس ٹیب کے ذریعے جو ہے مکمل جو آپ کا پیج ہے اس پہ فل کر دیجیے گا، اور پھر ٹیب کو آگے آپ ٹچ کرنے کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ نے تمام معلومات فراہم کرتی ہیں، انفارمیشن فیڈ کر دی ہیں، تمام ہر چیز جو ہے مکمل ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، سب سے اہم چیز جو ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اچھی طرح جائزہ لیں، مکمل کریں اور پھر آگے بڑھتے جائیں۔ اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ریجیکٹ ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لیں اور اس کو مکمل طور پر فل کریں، اور پھر آپ کو اس کے بعد ہی انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا، اگر آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے تو۔ مختلف ممالک کی جانب سے بھیجی جانے والی درخواستوں کا ایک ترکی کی حکومت کی جانب سے ایک جو ہے ڈیلیگیشن، ایک جو کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ کمیٹی ان تمام درخواستوں کا اچھی طرح جائزہ لیتی ہے، اور جائزہ لینے کے بعد جو بھی امید شارٹ لسٹ بناتی ہے، شارٹ لسٹ کے بعد جو اسٹوڈنٹ جو ہے کوالیفائی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو انٹرویو کے لیے بلانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع، ان کا نام جو ہے رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شارٹ لسٹ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جو فائنل ہو جاتے ہیں پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے۔ انٹرویو مارچ سے لے کر جون تک کسی بھی مہینے کسی بھی دن، جو آپ کو جب انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو لیٹر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے اس تاریخ کو ہوگا۔ اس لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، جب بھی آپ درخواست دینے کے بعد کسی وقت بھی آپ کو، جب ایک مہینہ گزر جائے اس کے بعد آپ کو لیٹر آئے گا کہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں اور آپ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ یہ حکومت ترکی کی جنگ جو کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے، آپ کا علمی پس منظر وہ اچھی طرح جائزہ لیتی ہے، آپ کے جو مارکس وغیرہ ہیں اس کا اچھی طرح جائزہ لیتی ہے، آپ کی جو ہے نصابی غیر نصابی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی ہے، آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کا سارا جائزہ لیتی ہے کہ کیسا ہے آپ کا بیہیویئر، کیسا ہے آپ کی بیک گراؤنڈ، کیسی ہے آپ کے یونیورسٹیوں میں، آپ کی جو ہے کالجز وغیرہ میں کیسا بیہیویئر ہے، سب کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے یونیورسٹی میرٹ کیا ہے، وہ سب کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہی انٹرویو کے لیے آپ کو کوالیفائی کرے گی، اور اس کے بعد ہی آپ کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہی اگر آپ اس کے لیے پورا اترتے ہیں ان کے معیار پر تو آپ کو کال کرے گی۔
और जी हाँ, आपको ये भी बता दूं कि आपको इंटरव्यू के लिए अगर आम तौर पर कौंसल खाने ही में इनवाइट किया जाता है, वहाँ पर एक जो है टीम पहुँच जाती है। जो आप अगर पाकिस्तान में हैं तो ज़ाहिर टर्किश एम्बेसी में कौंसल खाने में जो भी आपके लिए कमरा मखसूस किया जाएगा, वो जो उन्होंने कमेटी रूम बनाया हुआ, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ, कई एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो एक कौंसल खाना मौजूद नहीं है, फिर वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वीडियो पर जो है कंप्यूटर पर जो है उनका इंटरव्यू किया जाता है। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान के साथ यही होता है, एक टीम जाती है जो आपका इंटरव्यू करती है, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। इंटरव्यू आपका जो है फेस टू फेस होगा। हाँ, वहाँ जहाँ नहीं जो है कौंसल खाने नहीं मौजूद, वहाँ पर जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आपका इंटरव्यू किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर फेस टू फेस ही जो है इंटरव्यू किया जाता है। इसलिए अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार पाइए, और जो कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, टर्की आना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यू अच्छा दीजिएगा। आप अगर आपने इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपके दरवाजे जो है स्कॉलरशिप के लिए और तुर्की की यूनिवर्सिटियों के लिए खुले हैं। और अब मैं आपको हुकूमत तुर्की की स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर सी मालूमात फराहम करता चला जाऊँ कि हुकूमत तुर्की ने 2012 में है पहली बार सरकारी तौर पर स्कॉलरशिप का ऐलान किया था। मुख्तलिफ ममालिक के बशिंदों को इनवाइट करना शुरू किया था, और तकरीबन पहली बार जो है 40,000 के करीब जो है वो दरख्वास्तें कबूल हुई थी। 40,000 के करीब जो है वो गैर मुल्की तलबा ने तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप हासिल किया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। और अब 2019 में तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है तलबा ने दरख्वास्तें दी थी, और दरख्वास्तें 1.5 लाख तलबा से ज़्यादा ने दरख्वास्तें दी थी, और 1.5 लाख तलबा की दरख्वास्तें मंजूर हुई थी, जिनको तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में खपाया गया, उनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले दिए गए। और इस साल लगता यही है कि ये तादाद जो है ये 2 लाख 2.5 लाख के करीब पहुँच जाएगी। और उसमें पाकिस्तानियों की, मेरे ख्याल में जो मैं अपना ज़ाती ख्याल बता रहा हूँ, कि पाकिस्तानियों की तादाद बाकी दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा होगा। सेंट्रल एशियन को खुसूसी कोटा जारी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अपनी जो है मेरिट के लिहाज से बाकी ममालिक से बेहतर होते हैं, इसलिए उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जाएगी। मैं आपको इस साथ ही आपको विश यू गुड लक। अल्लाह करे आप इसके लिए अप्लाई करें और कामयाब हों, और टर्की आएँ और टर्की की हुकूमत तुर्की की स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हों। इसके अलावा मैं आइंदा किसी प्रोग्राम को तुर्की की यूनिवर्सिटियों में कैसे स्कॉलरशिप हासिल की जाती है, वहाँ प्राइवेट सतह पर भी कर सकते हैं, खुद इनफरादी तौर पर भी कर सकते हैं, इस बारे में भी मालूमात फराहम करूँगा। जी ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। आइंदा हफ्ते किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।